بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. کرنل اکبر حسین جو ہے انہوں نے چائے میں زیادہ دودھ ڈلوایا ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی. تو چائے کے دودھ کے بغیر میں ابھی ختم کر کے بیٹھا ہوں اپنی چائے. کرنل اکبر حسین کے ساتھ جو ہے وہ چائے ساتھ چلے، چائے کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا. لیکن چائے والا کتنا آگے نکل گیا سر، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں زندگی میں کئی دفعہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مقابلہ، ایک ہوتا ہے ٹو سینٹر یور سیلف. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مقابلہ نا، جب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے نا کہ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے. ہاؤ یو گراؤنڈ یور سیلف. آپ اپنے تئیں جو ہے، جو چیز آپ کے مطلب بساط میں ہے، جو چیز آپ کی طاقت میں ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں. پھر کوئی چائے والا ہے، کوئی دہی والا ہے، کوئی لسی والا ہے، کوئی راکٹ والا ہے، چھوڑ دیں انہیں. ابھی دیکھیں ہم لوگ جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت، ایک طرف تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سب اچھا، جو فوج کا نہیں تھا صدر میجر آ کے صبح آ کے سی او کو رپورٹ مارتا ہے، جس طرح حولدار میجر آ کے آپ کو، یا ایس سی او آ کے ادھر، ہاں جی، کہ وہ وردی میجر ایڈجوٹنٹ آ کو کہتا ہے کہ جناب سب اچھا ہے سر، اور پھر اس کے بعد وہ شروع ہوتا ہے کہ جناب غلط کیا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ جی سب اچھا ہے. تو سب اچھا تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح اس چیز کا تعین کر رہے ہیں آپ. میں دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں زیادہ تر کوشش یہی کرتا ہوں نا کہ فوجی ہونے کی حیثیت سے فوجی بات کریں. ہم وی آر ناٹ ایکسپرٹس آف اینی تھنگ ادر دین ملٹری تھاٹ، ملٹری ہیپننگس، ملٹری ایونٹس، اور جو لوگ فوج میں رہ رہے ہیں ان کا ذہن کس طرح کام کر رہے ہیں. اس چیز کو ایکسپوز کرنا اس لیے زیادہ ضروری تھا کیونکہ یہ چڑھ کے بیٹھ گئے، پورے ملک کی بھاگ دوڑ انہوں نے سنبھال لی ہے، پورے ملک کے اوپر یہ بیٹھ گئے. اور یہ پاکستان کو اپنی طرف سے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو، یہ لوگ تو چائے والا چاند پہ گئے، ہم مریخ پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ یہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے جو سٹیپس لینے ہیں وہ عوام کو اور خاص طور سے فوجیوں کو تو نظر آنا چاہیے نا کہ یار یہ جو چیز ہے. ابھی دیکھیں ہمارے کتنے بچے فوج میں اس وقت، کتنے مطلب ہے کہ انڈر کمانڈ لوگ ان ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز ہو آر دیئر، جو فرنٹ لائن کے اوپر ہیں. ابھی جو فرنٹ لائن کے اوپر ہیں ان کی جو سٹیٹس ہے، کیا اس کے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے یا وہ نیچے جا رہی ہے. میں صرف فرنٹ لائن کی فوجی کام میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اور یہ مہینوں پہ نہیں، ہم لوگ بھی جاتے تھے، چلو 2 سال کے لیے چلے جاتے تھے، 3 سال کے لیے چلے جاتے تھے. سب سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ جی وہ بی ڈی اے میں چلے گئے، ڈپلائیڈ یونٹ کے ساتھ چلے گئے. وہاں سے فوجی کب آتا تھا؟ 2 مہینے کے بعد آتا تھا. ٹھیک ہے، 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد 10-15 دن چھٹی لی. وہاں سے بھی ڈپلائیڈ حالت میں بھی اس کو 2 مہینے، جو کہ ایک اس کا، کیونکہ اس کے کام ہوتے ہیں نا، گاؤں جا کر اس نے کبھی اپنے کھیت دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی اس نے اپنے ڈنگر دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مطلب ہے کورٹ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی فیملی کا جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ فوج اس معمول میں چل رہی تھی میجورٹی آف دی آرمی. پچھلے 10-15-20 سالوں میں کیا ہوا ہے یار؟ ڈپلائمنٹس ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، پرپیچول ڈپلائمنٹس ہیں. اور آپ نے اپنے ملک کو، پہلے تو ہم بی ڈی اے کہتے تھے، آپ نے اپنے ملک کی ٹیریٹوریل لمٹس کے اندر آپ نے اس کو کیا چینج کر دیا ہے؟ آپ نے کہا جی آپس ایریا بن گیا. یہ آپ جاتے ہیں کے پی میں تو آپ کہتے ہیں ہم آپس ایریا میں جا رہے ہیں. تو جنگ تو آپ کے اندر آ گئی ہے نا، بارڈر سے نکل کے اندر آ گئی ہے. You have not taken the war to the enemy. Enemy has brought this war inside your territory. پھر دو آپ دن جتنی مرضی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کریں، آپ جتنی مرضی ساورینٹی کی بات کریں، جو آپ کا بیس لائن کام ہے to defend, to provide security to these 250 million people، اس میں آپ فیل ہو چکے ہیں. You have not provided a sense of security. ابھی آپ تصویریں دیکھیں لوگوں کے اگلے دن، چاہے اچھا مزے کی بات چاہیے کہ ناٹ ود ان، جس کا بھی پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے نا، وہ اپنے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ، اس نے، میں اپنے آپ کو لیٹ سے کہ
غیر محفوظ. میرے بچے میرے لیے فکر مند ہیں کہ ابا آپ جائیں گے پاکستان, آپ باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا, تو یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. سو ایون دے آر کنسرنڈ. تو آپ نے یہ چیز جو ہے یہ اتنی ایک کینسر کی طرح پھیلا دی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے جی. ابھی ان کی یہ جو انسیکیورٹی ہے, یہ جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا ہے, یہ صرف اس چیز, ایک تو ڈائریکٹ جو ملٹری سینس میں ہے کہ کون آ کے ان کے گھر کے اوپر حملہ کرے گا, کون آ کے ان کی توڑ پھوڑ کرے گا, کون آ کے ان کی عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ ایزا پہنچائے گا. تو ایک تو آپ بارڈرز پہ دشمن سے پھر لے چکے. آپ نے اپنی انسٹیڈ آف وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ, سر یہاں پہ کمپیریزن بنتا ہے میرے خیال کے اندر. میں وہ کل ایک مووی دیکھ رہا تھا, حامد نام ہے, بڑا میں بہت میرا دل خراب ہوا اس کے بعد, رات کو رونا بھی آیا, آنسو بھی نکلے. حامد مووی کشمیر کے بچے کے اوپر ہے. کشمیری بچے کس طرح جن کے باپوں کو انڈین آرمی اٹھا کے لے گئی اور ان کا کبھی پتہ نہیں چلا. وہ مسنگ پرسن جو ہمارے یہاں مسنگ پرسنز ہیں, بلوچستان کے خیبر پختونخوا پورے پاکستان کے مسنگ پرسنز ہیں, اسی طرح وہاں سے وہ جو مسنگ پرسن تھے ان کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, ہمارے بچوں پہ بھی وہی گزرتی ہے سر, ویسے بائی دا وے. بٹ اس کے بعد سے انہوں نے کس طرح ٹرانسفارم کیا انٹو وننگ بیٹلز آف ہارٹس اینڈ مائنڈ. چاہے اس میں انہوں نے پروپیگنڈا وارفیئر یوز کی, انہوں نے 10 ارب روپیہ اگر لگانا تھا تو اپنی سیلف پروموشن کے لیے یا عادل راجہ کو مہاراجہ بنانے کے اوپر نہیں لگایا, انہوں نے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتنے کے اوپر لگایا. اور ابھی وہاں پہ سچویشن بہت فرق ہے سر. آئی تھنک دس از واٹ اٹ از. اور ہمارے یہاں بیٹل آف ہارٹ اینڈ مائنڈ کی جگہ آپ نے دہشت قائم کر دی. اور ہمارے یہ جو چند ایک افسر ہیں جو ٹونی ہے یا جو لیڈ کر رہے ہیں عاصم منیر کی سپورٹ میں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دہشت ہے, ڈنڈا چلے گا, ڈنڈا چلائیں گے ہم, ایسی کی تیسی ہے. بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں سر یہ. تو مطلب ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے دیکھیں عزت نہیں کرتے, ڈرتے ہیں آپ سے. کب تک ڈریں گے آخر کار, پیٹ پیچھے گالی نکالتے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر کا حال تھا وہ آج پورے پاکستان کا حال. آنیسٹلی سر, یا میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تب بھی مجھے بتا دیں کہ نہیں عادل یہ آپ ایگزیجریشن کر رہے ہو, اس طرح کی بات نہیں, آپ ریزنیبل بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نہیں عادل یہ ایگزیجریشن ہے کہ لوگ پیٹ پیچھے ہماری فوج کو گالی نکالتے ہیں, عاصم منیر کو یا جرنیلوں کو گالی نکالتے ہیں اور ویسے دل میں عزت کرتے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر والا حال انہوں نے کر نہیں دیا سر؟ میرا یہ سوال ہے سر. یا میں ایگزیجریشن کر رہا ہوں سر, یا میں بہت لمبی پھینک رہا ہوں سر. اچھا دیکھیں, نہیں آپ نے نا یہ بات کر کے نا ایک بہت اہم اور سوچ طلب, اہم سے زیادہ سوچ طلب جو آپ نے ایک پہلو کی نشاندہی کی ہے نا, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے, یہ میں نے بات نہیں آج مجھے کر دینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جب ہم کیونکہ میں نے فوج کے اندر رہتے ہوئے کئی دفعہ باہر ملکوں میں گیا ہوں, ٹریننگ کے لیے گیا ہوں, کام کے لیے گیا ہوں, تو باقاعدہ مطلب بریفنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ جناب باہر جا کے آپ نے فرٹنائزیشن نہیں کرنی, ٹھیک ہے, باہر کے لوگوں سے آپ نے بات نہیں کرنی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے آپ کمپرومائز ہوں یا کوئی چیز چلے. اس وقت 20 سال تک میں نے اپنے آپ کو نا بڑا تھوڑا لمیٹڈ رکھا کہ آئی شوڈ ناٹ انٹریکٹ ود پیپل جن کا ہمارے ساتھ ایک اینٹی ہے, ٹھیک ہے نا. ناؤ دیٹ از ایکچولی ڈیمانڈنگ. میں نے اگلے دن جمعے پہ وہاں پہ ہمارے بڑے یہ بنگلہ دیشی بھائی وغیرہ آتے ہیں, تو میں نے خاص طور سے ان کو کہا, میں نے کہا یار کوئی بنگلہ دیشی سینئر آفیسر ادھر آتا جاتا ہے جو تمہارا رشتہ دار ہو, مجھے بتانا, میں نے اس سے ملنا چاہتا ہوں. یو نو آئی ریئلی وانٹ ٹو میٹ اے بنگلہ دیشی آفیسر ٹو ہیو دس ڈسکشن اینڈ ڈسکورس کہ ایک فوجی ایک مطلب ہے کہ کس طرح آج کا. اچھا یہ جو زیادہ تر فوجی ہیں نا, آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھیں گے اور بنگلہ دیش میں بھی آپ یہ دیکھیں گے, پاکستان کے جو جرنیل ہیں نا جو کہ 71 وار کے بعد فوج میں آئے ہیں اور جو 71 وار سے پہلے فوج میں آئے تھے, ان کی سوچ میں بہت بڑا نمایاں فرق. ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا نا وہ بڑا ڈفرنٹ تھا. وہ فوجی کام کو کس طرح لیتے تھے وہ فرق تھا, اندر سے جو ڈنڈی مارتے تھے وہ کس طرح کی تھی, اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. ابھی آتے ہیں انڈینز کی طرف, سیم گوز فار انڈینز. ایک ہے سید حسنین عطا حسنین, رائٹ. تو I had been like, you know, on his case, like اس کے اوپر
ट्विटर वगैरह के ऊपर बात करनी, और जिस तरह एक मुसलमान की हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है, और वो बड़ा मतलब इस वक्त जो है वो वहाँ पे, इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट हाँ जनरल जी है। हाँ जी, और अभी रिटायर हो गए। अभी जो जी है जी वो किसी उनका जो ये जो एनडीएमए है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ इस अटैच। ही हैज ऑपरेटेड इन इन कश्मीर अ लॉट। तो मैं उसको एक और एंगल से देखता था, कि एक मुसलमान, और फिर एक मुसलमान इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर के ऊपर किस सोच के साथ वो आगे चल रहा है। टुडे आई एम लुकिंग एट इट विद एट हिम लिटिल डिफरेंटली। आप हिंदुओं को और सिखों को और उन लोगों को तो छोड़ देना। अगले दिन मैंने उसको डीएम भी किया, पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, कि आई वांटेड टू गेट इन टच विद हिम एंड ओपन अप दिस थिंग। आई वांट टू गेट इनटू दीज माइंड्स बिफोर आई आंसर। जो आप अभी सवाल आपने पूछा है ना, कि उसका जवाब देने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्राउंड रियलिटी को, कि लोग जो है ना, ये नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, वो उनके बोलने के पीछे, अभी जिस तरह हम दोनों आपस में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, और एक चीज़ लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको बताने नहीं, शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होंगे ना, वो हमारे लफ्ज़ों पे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमारे मतलब है कि सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि ये आदिल राजा और अकबर जो बैठे हुए हैं, ये बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसमें इनका मकसद क्या है, इससे हासिल क्या है। अभी जब आपको ये सारी चीज़ों का जब जवाब मिलता है ना, तो फिर आप एक रियलिस्टिक टेक देते हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसका असर ये आएगा, और उसका असर जो है उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, उस जगह पर आएगा जहां पर ये सुनाई हो रही है, जहां पे ये व्यूअरशिप है, जहां पर इन चीज़ों के मतलब इस तरह ये चीज़ चलती है। तो इस वक्त आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तानियों को ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिनको ये डफर्स जो है ना, दे मस्ट गेट इन देयर, दे शुड, आई डोंट नो कि इसके ऊपर एनडीयू के अंदर कोई इन्होंने वो थीसिस वगैरह लिखने के लिए बताई है या नहीं बताई, आई एम श्योर बताई होगी, ठीक है ना। दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट इट इन मैं स्टाफ अपना कॉलेज। मैं इसमें एक जाती यहाँ पे आपने इस पॉइंट के ऊपर ये चीज ऐड कर दूं कि मुझे ये बताया गया, डीजी आईएसपीआर ने खुद अपने सामने बिठा के एक 1-on-1 मीटिंग में, पिछले डीजी आईएसपीआर ने मुझे बिठा के 1.5 घंटे ये बात समझाई कि भाई भूल जाओ कश्मीर को, पॉइंट टू द इफेक्ट बस ये एलओसी जो है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए और ये सॉफ्ट हो जाए बॉर्डर, और दोनों तरफ आने जाना शुरू हो जाए, और वो तो बस ठीक है तो इसी तरह चलने दें, अब भूल जाए कश्मीर को, इस तरह का मामला है ये। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली, इसको जो ये बैटल ऑफ हार्ट ऑफ माइंड, अगर उन्होंने जो वो जीत रहे हैं, विजिबली तो जीत ही रहे हैं, अंडरलाइन करंट्स होंगे चंद बॉर्डरिंग टाउन, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप होंगे, बारामूला वगैरह में होंगे, जरूर होंगे, ठीक है सर, लेकिन एट द फेस ऑफ इट वहां पे टूरिज्म चल रही है, लोग कमा रहे हैं, उनके जो भी सेंटिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा अपनी ज्यादा आजादी में इंटरेस्टेड है। वो पहले तो नारा था ना कि हम पाकिस्तानी हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो नहीं, वो कहते हैं यार आजादी अगर उनको चाहिए तो एज इंडिपेंडेंस चाहिए उनको, सेल्फ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। अब वो ये बात करते हैं, कहते हैं हमें ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, हमें आजाद कर दो, चलो दैट इज टाइटैनिक शिफ्ट, I mean that is a huge shift from कश्मीर बनेगा पाकिस्तान टू हमें आजादी चाहिए। बैटल ऑफ हार्ट ऑफ माइंड विजिबली जो है वो यहाँ पे इंडियंस जो हैं वो जीत रहे हैं। कश्मीर के अंदर उन्होंने G20 करा के आपको साबित भी करा दिया, उसके ऊपर कितना एक पब्लिक प्रोटेस्ट हुई है वो भी आपको नजर आ रही है। पब्लिक प्रोटेस्ट क्या, पाकिस्तान ने कोई नहीं प्रोटेस्ट की सिलसिले से, कश्मीर को वो बेच चुके हैं। This is what is going on. They say let's move ahead from here. बट सर अगर हम यहाँ पे कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो कल को आपको डैम्स भी, आपका पानी भी बंद होगा। अभी उन्होंने ऑलरेडी जीबी के ऊपर बात करना शुरू कर दी है कि हम कश्मीर पीओके लेंगे, हम वो ये भी बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिकली आप अपने आप को वीक कर रहे हैं। बट अगेन बैटल ऑफ हार्ट्स ऑफ माइंड वो जीत रहे हैं और हम वाजे तौर के ऊपर हार रहे हैं। हम बॉर्डर से जंग अपने अंदर ले आए, बैटल ऑफ हार्ट ऑफ माइंड जीती हुई हमने हार दी 13-14 महीने के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर जो है उसको पसंद नहीं है इमरान खान।
مجھے اور کوئی بات اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ if it cannot work out. میرا نہیں خیال کہ اگر عمران خان کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ قائم کرنا چاہے تو عمران خان اتنا سٹبن ہے کہ وہ نہ کرے. ہاں البتہ وہ کور پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا, وہ آپ کا بغل بچہ بن کے نہیں رہے گا, اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں, اور عوام بھی نہیں چاہتی. اور جب تک وہ نہیں جہاں پہ رہا وہاں پہ ویزیبلی پوری دنیا میں, اور ایک تو یہ ظاہری بات ہے شیخوں کو پھر ان کی جان نکل جاتی ہے جب ان کو نظر آتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹو لیڈرشپ کریٹ ہو رہی ہے ویسٹ کی بھی شیخوں کی بھی, کہ یار یہ کس طرح عمران خان کر رہا ہے. بٹ عمران خان کو منع کیا محمد بن سلمان نے, وہ نہیں گیا, تو اٹ ٹیلز یو کہ یار وہ کمپرومائز کرتا ہے, وہ کمپرومائز کرتا ہے. اس کو مین انٹرسٹ جو ہے پاکستان کی پروگرس کے اندر ہے, پاکستان کی جو ہے وہ غریبوں کی فلاح کے اندر ہے نا سر. یہ لنگر آج تک پاکستان میں 76 سال میں کس نے چلائے؟ یہ آشیانہ جو بنایا, لوگوں کے شیلٹرز بنائے, کس نے چلائے 76 سال میں؟ اس نے چلائے نا. غریب عوام کیوں فکر کرے؟ ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر اس کو یہ چلانے دیا جائے تو دیر از نو ادر وے کہ نہ ہو سکے انٹل انلیس جو ہے وہ جرنیل بک چکے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے ان کو خریدا ہے, جس نے بھی خریدا ہے انہوں نے ان کو خرید لیا ہے اور کمپرومائز ہو گیا ہے. اور ایک ایگو کا ایک جنرلی بہت بڑا ایشو ہے عاصم منیر کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ, کہ عمران خان نے ان کو جو ہے وہ اپنی سو کالڈ جو ان کی ڈومین ہے اس سے باہر نکلتے ہوئے فائر کیا تھا ایس ڈی جی ایس آئی, جس کا فائدہ باجوے نے اٹھایا تھا, اپنا بغل بچہ فیاض امیر بٹھا دیا تھا. اور اس کے ساتھ بھی دیکھو یار میں کیا کروں, پرائم منسٹر نہیں مان رہا کیا تھا, اور انہوں نے بڑی کوشش کی پرائم منسٹر کو بنانے کی, لیکن پرائم منسٹر اس کو نہیں مانے عمران خان. اب یہ بدلہ مکایا جا رہا ہے یہاں پہ, یہ بھی ایک چیز ہے بہرحال. لیکن coming back to the battle of hearts and mind, Pakistan army has lost the battle of heart and mind, and Indian army seemingly is winning it. I mean, this is my argument. What do you have to say on that, sir? What are your thoughts? دیکھیں, what I would again from an ex-army person's standpoint, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے فوج کی, وہ کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کر سکی ہے کہ جو بھی وہ سٹیپ لیتے رہے اور لے رہے ہیں اس کے اندر کوئی ملک کی اجتماعی بہتری ہے. یہ تو اس کی بیس لائن ہے. کوئی بھی سچویشن ہو, کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو, اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر یہ پوٹینشل ہمیشہ سے رہا ہے, ابھی بھی موجود ہے, کہ پاکستان کی سچویشن چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو, اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. لیڈرشپ کے اوپر جو ہے نا اس کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے. لیڈرشپ وہ جو ایگزیکٹو لیڈرشپ ہو نا, بعض اوقات تو کیونکہ یہ چونچو ملیاں کا جو کھیل بنا دیتے ہیں کہ جی ہم فوجی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو سیاسی جو جتنے بھی ابھی آپ نے بڑے بڑے پولیٹیکل اور سیاسی گھر دیکھیں, ہاؤس آف زرداری, ہاؤس آف شریف, ہاؤس آف فضلو, ہاؤس آف الطاف حسین, house of even, I have no problem in saying house of عمران خان, سارے ان کی کوک سے نکلے. ٹھیک ہے, جب آخری جو ان کا لیپ ہوتا ہے نا جس کے اوپر چڑھ کے یہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, کوئی ایسا بندہ بتا دے کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہو جو کہ فوج کے پیٹ سے نہ نکلا, ایک بندہ بتا دے, ایک بندہ بتا دے, نہیں نکلا ابھی تک. تو ابھی لیاقت علی خان, یار لیاقت علی خان کا تھوڑا سا کیا انجام ہوا وہ بھی ہمارے سامنے دیکھیں نہیں, اور وہ تو چلیں آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا کہ which was like at the point of initiation, founding fathers, اس کے بعد کا جتنا بھی تسلسل ہے, آپ نے شروع آزادی حاصل کی. I don't want to go into the history, but what I'm trying to say is کہ اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ہم 2-3 کیا کوئی 4-5 جنریشنز کی پیڑھی چڑھ کے اس وقت دیکھیں نا جی, ابھی اس وقت جو آپ کا پاپولیشن کا جو وہ ہے نا ایک گرافک نمونہ, وہ یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے فوج میں. ہم لوگ ابھی وہ اس 60 سال کی عمر میں ہم پاپولیشن کے کم حصے میں آ گئے. ٹھیک ہے, یہی جو 30 بلکہ 20 سے لے کر اور 30-35 سال کے جو لوگ ہیں نا, ابھی اتنا آپ پیچھے لے جائیں نا, ابھی تو پاکستان جو ہے وہ لٹرلی ملینیلز کا ہو گیا. ابھی پچھلے 20 سالوں میں, 25 سالوں میں, 30 سالوں میں
کوئی ایسا پولیٹیشین جو لیڈرشپ ہے فوج مطلب ملک کی کہ وہ فوج کے پیٹ سے نہ نکلی ہو, وہ فوج کے پیٹ سے نکلی ہے. اور ابھی کا جو منظر ہے جہاں پر ٹوٹل کنٹرول دوبارہ فوج کے پاس ہے, تو جو بھی ملک کا سیاہ و سفید ہے اس کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے. جو سچویشن اس وقت خراب ہے اس کو بہتر کرنا انہوں نے خود یہ ذمہ داری لی ہے, اس کو تو آپ پہلے دماغ میں بٹھائیں. ابھی جو یہ کرنے چلے ہیں ساری ڈیبیٹ اس پہ کہ اس کا سولوشن کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ SSFC بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, اسپیشل سیلنگ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, وہی مشرف کا پرانا چھاپا سر, ان کے زمانے میں بھی کس طرح کی کاؤنسل بنائی گئی تھی. دیکھیں جی بات یہ ہے, کام بھی کیا تھا سر, بائی دا وے 9/11 ہو گیا تھا وہاں پہ سر, اس کا کیا ہوگا سر, یہاں پہ کون سا 9/11 ہونا ہے سر؟ ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک دم کٹے کی طرح بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلے یہ گیا ہے, کبھی یہ جاتا ہے ادھر جا کے سینٹرل ایشیا میں رپورٹ کرتا ہے, کبھی جا کے شروع اس نے UK سے کیا تھا بائی دا وے, پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کے چکر لگائے ہیں. ابھی آج کل میں جو ہے وہ دوڑ لگا کے جو ہے وہ چلا گیا ہے ٹرکی جا کے ملا ہے. پہلا کام تو جو مجھے اچھی چیز نظر آئی اس میں کہ اس نے ٹوپی اپنی اتارنی شروع کر دی ہے. یہ جو ٹوپی ابھی اس نے اتار دی ہے تو تھوڑا اس کو یہ شرم اور خیال آیا ہے. اتاری ہے, لوگ کہتے ہیں سر کہ یہ تو بالکل ضیاء لگ کے جیسے بال ہیں, اس کے ہیئر سٹائل ایگزیکٹلی ڈٹو وہی ہے, بننا بھی وہی چاہتا ہے. I don't know, لیکن یہ ہے کہ یہی کمنٹس ہیں ملٹری کمیونٹی کے, تو یہی کمنٹس ہیں. اچھا تو ابھی بات یہ ہے کہ جو آپ اس طرح کی پھرکیاں لگا رہے ہیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف, the point is this کہ سب لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کے پاس ساری باغ دوڑ ہے ملک کی. ابھی آپ نے جو دیکھیں, جب تک آپ مفاہمت نہیں پیدا کرتے, جب تک آپ انٹرنل سینرجی نہیں پیدا کرتے, اور وہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے اس ساری کی ساری اکاؤنٹیبلٹی کا, چوروں کو پکڑنے کا, ملک کے اندر ہر چیز سیدھی کرنے کا. ماؤتھ پیس آپ نے دو, ابھی پہلے وہ احمد شریف صاحب تھے, ابھی آپ نے وہ ککڑ کو لگا دیا وہاں پہ, وہ ہر روز کہتا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. تو اس نے وہ بڑا ایکٹیو ہے بھائی اس کے اوپر, ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, کبھی وہ راکا پوشی پینے دکھاتا ہے, کبھی وہ جناب کے میں گلگت چلا. سو دس از اے کائنڈ آف این امیج بلڈنگ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. لیکن یہ خالی ہے نا, ہالو ہے, کھوکھلی ہے, کیونکہ جب وہ اوپر سے جہاز میں سے دکھاتا ہے راکا پوشی تو لوگ نیچے سے تصویریں لگانے شروع کر دیتے ہیں گٹروں کی, جن میں سے جو ہے وہ گند جو ہے وہ ابل کے باہر آ رہا ہے, وہ دکھانے شروع کر دیتے ہیں لوگ جن کے پاس جو ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. بہرحال میرا جو اس بات کرنے کا مقصد ہے آج وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹینجیبل چیز آپ دکھائیں ملک کو کہ جس سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں. آپ کا جو ملک کی عوام ہے اس کا کوئی, ان کے لیے کوئی سپیس ہو, کوئی ان کو بریدنگ سپیس ملے, ان کو کوئی کام کرنے کا طریقہ ملے. نوجوان نسل کو بجائے ویزے لگانے کے اور پاسپورٹ بنانے کے ان کو یہ ہو کہ یار پاکستان میں جو ہے کوئی ایسی چیز ہونے لگی ہے کہ ٹھہر جاؤ ادھر. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. باہر کے لوگ ہیں وہ ابھی ڈرنا شروع ہو گئے کہ یار پاکستان جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. سو ان دس سچویشن دا ڈیمانڈ از show us, please show us and show us not this کہ جناب آپ شریفوں کو چھوڑ دیں, زرداریوں کو چھوڑ دیں, ڈیزلوں کو چھوڑ دیں, اور آپ صرف ایک لوگوں کو جو آپ کے اس فوجی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتے ان کے آپ گھروں میں گھس کے تو توڑ پھوڑ شروع کر دیں. سر یہ بیٹل آف ہارٹس آف مائنڈ جیتنے کے لیے جو کلیدی کردار ہے وہ پاناما پیپرز کلپریٹ نواز شریف صاحب ہیں, جو کہ پاکستان سے 4 سال سے مفرور ہیں, اور وہ 21 تاریخ کو واپس جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کا بڑا عشائیے کا بھی پروگرام ہے, سب پروگرام ہے. اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ از پاکستان آرمی وننگ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس, اور ویئر از اٹ, یہ اگر نہیں جیتتے بیٹل آف ہارٹ اینڈ مائنڈ, ابھی تو ہار چکے ہیں یہ. اب آپ جو مرضی یہ اپنی جو ہے وہ 10 ارب کے اشتہار بھی آپ دیکھ چکے ہیں, گانے بھی آپ نکال کے ہمارے خلاف دیکھ چکے ہیں. ہم تو حق سچ بات کر رہے ہیں نا,
बेसिकली जो वेटरन कम्युनिटी बात करी है, मैं और आप तो वही बात कर रहे हैं ना सर, जो पाकिस्तानी की वेटरन कम्युनिटी घरों में भी बैठ के बात करी है और बाहर भी बैठ के और आपस में जो बात करी है, मैं और आप तो वही बात कर रहे हैं। कोई एंटी पाकिस्तान बात तो हम नहीं कर रहे, एंटी स्टेट बात तो हम नहीं कर रहे। हम तो अपनी फौज की जो कोई इज्जत जो थी वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। उसके अंदर बैटल ऑफ हार्ट एंड माइंड जीतना बहुत जरूरी है। तो बैटल ऑफ हार्ट एंड माइंड क्या इस तरह जीती जा सकती है कि नवाज शरीफ को सेफ वापसी का रिटर्न भी दे रहे हैं, उसको सरों के ऊपर भी बिठा रहे हैं, और वो जो थ्योरी सर वो भी चलाई गई थी कि नवाज शरीफ को एक फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल ने मशवरा दिया था, ईएमई कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल है यहाँ लंदन में, कि मियां साहब तुसी पागल हो, $5 मिलियन का एक लेफ्टिनेंट जनरल आंदा है, तुसी लाओ 2 बिलियन ते खरीद लो ना, कि 3 बिलियन लाओ, 9 खरीद लो, तो बल्ले बल्ले। वो उन्होंने वही काम किया मुबैना तौर के ऊपर, और वो उनका काम चल रहा है जबरदस्त तरीके से। तो इस तरह क्या बैटल ऑफ हार्ट एंड माइंड ये जीतेंगे, और इस तरह क्या हमारी फौज की इज्जत जो है वो दोबारा बहाल होगी, इस तरह हम वापस सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेंगे जो हम कभी थे? क्या ख्याल है सर? देखें, इसके ऊपर तो ये जो चरखा है ये कई दफा चल चुका है ना। तो इफ दे आर ट्राइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन, लेट देम डू इट। इसका आप अभी bringing back नवाज शरीफ into the equation sir? How ये इसने करप्शन के खिलाफ इसने माज भी खड़ा किया, हमें खिला आने से पहले इसने खिला के बता के इसके पर्सनल स्टाफ ने फोन पे बताया कि सर जी आपको पता नहीं है किस तरह ये जो है तमाम लोगों को तहस नहस कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। चले पीपल पार्टी के खिलाफ तो कुछ होता हमें नजर आया ग्राउंड के ऊपर, उनके खिलाफ आजकल काफी वो ज़ेर-ए-ताब आए में है। ये नवाज शरीफ को पंजाब में वापस ला के सर ये जो दोबारा ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या हाउ कम, किस तरह ये एहतसाब और बैटल ऑफ हार्ट एंड माइंड जुड़ी हुई है ना, दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना, किस तरह सर चलेगी ये काम, मुझे आप बताएं सर। अच्छा, लेट मी फ्रेज इट इन अ मैनर कि आपको, और क्योंकि हमारी व्यूअरशिप फौजियों की बड़ी है ना, तो वो फौजियों को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। ये एक्चुअली बट कंधे का मिलाप है, समझ आ गई? बट साहब जो है ना, क्योंकि उन्होंने पकड़ा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का सारा निजाम, बट साहब जो है वो इस कंधे को जोड़ने के चक्कर में मैं हैरान वजीर बट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें जी, बात ये है कि he has always remained soft about these शरीफ्स का जो है वो बटों के साथ पता नहीं क्या लिंक है, कभी गुल्लू बटों के साथ हो जाता है, कभी नज़ीर बटों के साथ हो जाता है। द पॉइंट इज दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये चीज़ जो है, जो हमने शुरू में इतनी वो यूसुफ जुलेखा की कहानी हम कर चुके हैं, अभी हमें ये दोबारा ये बात करने की मेरे ख्याल में तो ज़रूरत नहीं है कि औरत कौन थी तो मर्द कौन था। What we got to understand is कि अगर ये इस किस्म की चीज़ लाए, ये जो जोड़ तोड़ हो रही है ना इन पॉपुलेशन सेंटर्स, आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किधर है? पंजाब में, उसके बाद आपकी पॉपुलेशन किधर है? सिंध में, उसके बाद आपकी पॉपुलेशन किधर है? फ्रंटियर में या केपी में, फिर चले जाएं आप बलूचिस्तान में। हर जगह जो एक तरीका वारदात जो इस वक्त शुरू है, डिवाइड एंड रूल, न्यूट्रलाइज करते जाएं। अभी ये है कि वो कहेंगे कि जी ठीक है आप ले आए नवाज शरीफ को, ले आए। नवाज शरीफ को लाने का सबसे बड़ा तो पहले इनका जो है ना एक पहलू ये है कि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर जो ये थोड़ा सा अभी इसने अपनी गिची निकाली थी ना मिस्टर शहबाज शरीफ ने, कि जी तुसी हुण भाई जी तुसी लंदन रहो तो मैं संभालना। आखिर में उसको जो है थोड़ा सा फ्री रन मिला, क्योंकि ये जो शहबाज पार्टी थी विद इन दी हाउस ऑफ शरीफ, ये तो पहले भी इसको बड़ा शौक था फ्रंट में आने का, ये तो अभी आके इसको मौका मिला ना। तो आपको शरीफों के अंदर की स्टोरियां भी तो पता है ना, ये कोई इतने हंकी डोरी थोड़ी है शहबाज शरीफ पार्टी और नवाज शरीफ पार्टी, ठीक है जी। लेकिन जी। फौज इसको किस तरह यूज कर रही है, वो कह रही है कि अगर ये दोनों इधर आ जाएं तो फिर ये है कि हम इनको अंदर, मतलब है वो बैलेंसिंग एक्ट की बात होती है ना आजकल, इनकी सारी बात जो है वो बैलेंसिंग एक्ट की तरफ चलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड। ना बैलेंसिंग एक्ट, यू सी कि हमने अपना बैलेंस किस तरह हर वक्त क्रिएट करते रहना है। लेकिन बात ये है कि जब वो जुड़ के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी जब इनके पीछे पड़ते हैं तो वो फिर बैलेंस से ऑफ हो जाए। बाबा ये इतनी अंधुना, इतनी मतलब है कि गलत किस्म की इनकी स्ट्रेटजी है,
جو کہ آج تک نہیں چلی, ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوبارہ جو ہے اسی کو رول گول کر کے دوبارہ اگر یہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو عادل, میرے بہت ناقص اور بہت پرسنل ویو میں یہ ہے کہ جب تک آپ بیسک انسانی اصولوں کے اوپر بیس کر کے اس ساری چیز کو ری بوٹ نہیں کریں گے نا, اس پورے سسٹم کو آپ فریش سٹارٹ نہیں دیں گے, تب تک یہ چیز نہیں چلے گی. اگر عاصم منیر نے یہ اپنے اوپر لے لی ہے ذمہ داری کہ دس از مائی رسپانسبلٹی, سب سے پہلے وہ فوج کی بھل صفائی کرے. ٹھیک ہے, فوج کے اندر اتنے بڑے ڈاکو, چور, کرمنلز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ کہہ کے, اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کون کون ہے, جب تک وہ ان کو نہیں کرے گا. پھر یہ ہے کہ اتنا دو کہ سفید پوشی میں چلو کوئی سسٹم کر دو. ایئر فورس نے کر دیا ہے کہ جناب آپ بڈھے ہو جائیں, آپ کے بچے چلے جائیں, آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو آئیں آپ کو ہم 2 کمرے دیتے ہیں, 2 کمرے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو کھانا بھی ملے گا, کپڑوں کی بھی دھلائی ہو جائے گی, آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریں, اس کے بعد آپ کو جا کے قبر میں ہم دفنا بھی آئیں گے. یہ ایئر فورس نے کیا ابھی, ٹھیک ہے. فوج جو ہے نا اس لیول پہ لے آئے ان جرنیلوں کو. یہ جو کھا کے فوجی زمینیں, یہ تو یار ابھی تو کنٹونمنٹس کے جو ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی, جو یہ اشتہار لگاتے ہیں, اس کا بھی ٹھیکہ پیچھے سے کسی لیفٹنٹ جنرل لیا ہوتا ہے, آگے اس نے آگے وہ گلو بٹ کھڑا کیا ہوتا ہے, جو جا کے جو ہے نا وہ کاغذ بھرتا ہے, پیسے سارے اس کو جاتے ہیں. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب تک, اور خاص طور سے فوجیوں کو, یہ آج کی جو سرونگ لیڈرشپ ہے نا, کیونکہ دیکھیں باہر کے لوگوں کو شاید اتنا سمجھ نہیں آیا کہ فوج کے اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن ایکس فوجیز کو, کیونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں, یونٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جونیئرز بہت ہیں, بات چیت ہوتی ہے نا. انہوں نے وہ جو اگلے دن نکالی ایک ویڈیو کے جی ایکس فوجیوں کے لیے احکام, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی آپ ٹھنڈا کھائیں, جا کے اپنے جو آپ کو ملے ہوئے ہیں انعام اور اعزازات ملے ہوئے ہیں ان کو آپ انجوائے کریں اور اپنا کام کریں. نہ, آپ ملک کا بیڑا غرق کرتے جائیں. جس ٹہنی کے اوپر, جس درخت کے اوپر یہ 250 ملین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کو آپ نیچے سے جو ہے وہ اسپیشل سیلنگ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے بیچتے جائیں. پورا درخت جو ہے وہ آپ اس کو کاٹ دیں, تو چپ کر کے کیسے بیٹھیں گے؟ بالکل چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ جو سارا آپ کو اس وقت ڈرامہ انفولڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے اندر کوئی بڑا ڈاکو, کوئی بڑا جس نے ایک ہوتی ہے نا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ چھکا اس وجہ سے لگا, اس نے یہ بزنس کیا, اس نے ابھی ہر ایک کو ہر دھندے کے بارے میں پتا ہے کہ اس کا جو یہ ایک اسٹرانومیکل جو رائز ہوئی ہے نا شوٹنگ سٹار کی طرح, کہ جی 6 سال میں جو ہے وہ ایک عام بندے سے بن کے تو بلینئر بن گیا, ارب پتی بن گیا. ہو نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ نے کوئی بہت بڑا ڈاکہ نہ مارا. تو یہ جتنے ڈاکو ہیں فوج کے اندر سب سے پہلے, اس کے بعد آپ جو ہے پھر چلیں جدھر بھی آپ نے چلنا ہے, اور پھر آپ دیں یار فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اچھا اس کے اندر آپ کو پتا ہے سب سے بڑا ان کو ابھی جو ڈنڈا آیا ہوا ہے نا, جو میں نے کہا کہ ہم لوگ وی آر ناٹ ایکسپرٹس آف اینی تھنگ ادر دین جس طرح فوجی ذہن ہوتا ہے, فوجی چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے, مڑ توڑ کے ہم انہی لوگ چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا نا اکانومی کے اوپر بات ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آئی ایم ایف نہیں آتی نا, تو کسی کا پیو بھی بیچ میں آ کے آپ کو کچھ دے دیتا, ان میں سکت ہی نہیں ہے. جو مجھے تھوڑا پتا, میں نے ابھی اس کے اوپر پڑھائی کرنی شروع کی, ایون چائنا کے پاس وہ ویئر ودال نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ پاکستان کو اس کھیتی سے نکال دے, کیونکہ سسٹم جو اکنامک سسٹم ہے اس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ اٹ ہیز ٹو راؤٹ تھرو دی اسٹیبلش سسٹمس. ٹھیک ہے, اسٹیبلش سسٹمس کیا ہیں؟ جو ٹرانزیکشنز ہیں آپ کی انٹرنیشنل, مطلب آئی ایم ایف دے گا تو باقی چائنیز نے بھی پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پیسے دے گا تو ہم دیں گے, سعودیز نے بھی کہا, اماراطیز نے بھی یہی کہا. کیونکہ ہر چیز, چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو, چاہے وہ ایل سیز ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوں, وہ راؤٹ ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ لنڈن اور امریکہ سے ہوتی ہیں, نیو یارک سے ہوتی ہیں, وہ بیجنگ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ اتنے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں, رضیہ اس قسم کے گنڈوں میں آپ نے پھنسا دیا ہے کہ ایک طرف
آپ کے پاس جو ہے وہ چائنا ہے، اس کے ساتھ نہیں آپ چھوڑ سکتے کیونکہ عشقی معشوقی اس کے ساتھ تھی آپ کی. لیکن سر لوگ ڈیفینس کہتے ہیں کہ چائنا نے جو پیسے لگائے ہیں، تم ابھی بدماشی سے امریکہ کو، امریکن امبیسڈر کو گوادر میں وہاں پہ تم نے بٹھا کے فوٹو سیشن کروا رہے ہو، آئیں گے چائنیز اٹیک کر کے بھی اپنا پیسہ واپس لے لیں گے اگر ان کو کرنا پڑا اور یہی سچویشن جو عاصم منیر چاہتا ہے، عاصم منیر کا 9/11 کریٹ کر سکتی ہے یہ سچویشن اس قسم کی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیں اس میں سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو یہ لیڈرشپ ہے نا، جو مطلب ہے کہ اس وقت بالکل پھنس گئی ہے بٹوین جس کو کہتے ہیں نا، ابھی انہوں نے نئی ایک اصطلاح نکالی اس کے اندر G20 کی سمٹ کے دوران، اسپائس روٹ. ٹھیک ہے نا، جس طرح سلک روٹ ہوتا تھا، یہ بھی انہوں نے ایک اسپائس روٹ جو ہے نا بنانا شروع، ایک نئی اس کو دی. ابھی دیکھیں کہ اسپائس روٹ اور یہ جو BRI اور جو سی پیک اور چائنا کنٹینمنٹ، اس کے اندر پاکستان بالکل ایک رضیہ بن چکا ہے، آئسولیشن میں آ گیا. بالکل نہیں، آپ ایک طرف جھکتے ہیں تو دوسری طرف سے آپ ننگے ہو جاتے ہیں، دوسری طرف جھکتے ہیں تو وہ لوگ ان کے سامنے آپ ننگے ہو جاتے ہیں. یہ چیز کسی طریقے سے نہیں بیٹھ رہی، بیلنس نہیں ہو رہی. اور دیکھیں اس کا بیلنس جو ہے وہ صرف GHQ کو نہیں کہ جی GHQ جو ہے اس کے اندر ایک تاثر آئے اور ایک فیل آئے کہ جناب یہ بیلنس ہم نے کر لیا. نو، جب تک یہ بیلنس ملک میں نہیں آئے گا، جب تک وہ 250 ملین لوگوں کے اوپر اس بیلنس کا اثر نہیں آئے گا، تب تک یہ بہت ایک فرضی اور ایک بہت ہی سپرفیشل قسم کا بیلنس ہوگا. اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یو آر سو اسپریڈ، آپ کی ٹانگیں اتنی چر گئی ہیں بٹوین چائنا کنٹینمنٹ اینڈ دس BRI اینڈ سی پیک کہ آپ کو ابھی کسی طریقے سے آپ نہیں بیٹھ. یہ اس کے لیے آخری بات جو میں ابھی کرنا چاہوں گا، جب تک آپ ملک کے اندر مفاہمت نہیں کریں گے، جب تک آپ ملک کے اندر یہ چیز ٹھنڈا نہیں کریں گے لوگوں کو، تب تک یہ چیز نہیں ہو. جب تک آپ اندرونی طور پہ جو آپ نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کی فوراً سے پیشتر مرہم پٹی نہیں اور رکیں گے نہیں. یہ جو آپ لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کو جب تک پہلے سٹاپ نہیں کریں گے، پھر آپ فائنل کوسچن بھی یہی ہے کہ ہاؤ وڈ پاکستان آرمی ون بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ؟ یہ جیتیں گے کیسے؟ یہ جو ہے بھائی سب سے پہلی عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی فوج نہیں چل سکتی سر. کیسے جیتیں گے سر؟ جی، سب سے پہلی بات تو انہیں یہ کرنی چاہیے کہ ان کو جتنے بھی یہ انہوں نے اوپریسو اور جو فستانیت آمیز انسانیت سوز کام شروع کیے ہوئے نا، پولیس کو انہیں کہنا چاہیے کہ بیک آف. جو لا اینڈ آرڈر آپ نے مینٹین کرنا ہے وہ ان جنرل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے چن کے ایک ایک کو گھروں سے اٹھانا ہے، اور ان کے گھروں میں کیا ہے یار، ٹھیک ہے، اور ان کو لے جا کر آپ جیلوں میں ایسی جگہ بند کریں جس کے اوپر ISI پہرا دے. یہ چیز آپ کو یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. اور کورٹس کو کام کرنے دیں، کورٹس کو بلکہ سپیڈ لگائیں، بجائے اس کے اندر جا کے انٹروژن کرنے کے آپ کورٹ کو کام کرنے دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں. آپ تو ابھی یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جج بھاگ جاتے ہیں، کبھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، جج بھی آپ سے تنگ آ گئے، وہ فیصلے نہیں کرنا چاہتے جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. پہلے آپ کو اس چیز سے رکنا پڑے گا. آپ کو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے یہ بند کرنی پڑے گی. اور یہ جو ابھی بھاگ کے کبھی UK کی ایمبیسڈر، کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایمبیسڈر، یار ہاؤ کین یو سی کہ جو جا کے کبھی وہ الیکشن کمشنر کے ساتھ مل رہا ہے، کیونکہ سارا پہیا وہاں سے گھومنا ہے نا. الیکشن کمیشن میں پہلے وہ جناب صاحب ڈیوڈ اپنا کیا نام ہے اس کا، بلوم صاحب جو ہے، ڈونلڈ بلوم صاحب چلے گئے. ابھی وہ جو نئی UK کی ایمبیسڈر آئی ہے وہ چلی گئی ہے. بھائی تم لوگوں کا کوئی اس میں کیا مطلب، ہاؤ آر یو مینیجنگ آل دیز تھنگس؟ بتائیں آپ، احمد شریف صاحب آپ بتائیں، کیونکہ بھاگ دوڑ تو آپ کے پاس ہے. PID تو بولتی نہیں ہے نا، پریس اینڈ انفارمیشن. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے اور کہیں کہ جی آپ جا کے بات کریں تاکہ خود ہی سنبھالیں، تاکہ جو پولیٹیکل بیگیج ہے وہ آپ کے ذمے آئے، کیونکہ آپ کی ہم بات مان رہے ہیں تو پھر چائنا کے اگر ہم نے پیچھے جانا ہے تو آپ خود ہی سنبھالیں. پھر
ठीक है, نہیں یار तो نہیں، वो یہ सब پھر निकालने بہت के لمبی चक्कर में بات ہو शायद جائے ये گی، پھر عادل یہ بہت پھر جو ہے نا بہت مکسڈ اپ بات ہو جائے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی. سو ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک وی شوڈ کنکلوڈ اٹ. آئی تھنک وی ہیو ٹچ سم ویری ویری سیریس پوائنٹس، اور اگر ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ ہماری چیز جو ہے جب لوگ بات کرتے ہیں اور یہ ان کو ایک سٹرپ جاتی ہوگی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ تو اس کو ایک جنرل جھاڑو پھیرنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ جی وہ اب باز ہی نہیں آ رہے. وہ تو آپ کو جو ہے کبھی آپ کی ٹوپی اتروا دیتے ہیں، کبھی آپ سے اور کوئی کروا لیتے ہیں کام. مطلب اس قسم کی رپورٹی ہو رہی. نتھنگ سبسٹینشیل از کمنگ آؤٹ آف دس گائے. یہ جو عاصم منیر ہے نا، اور اس کے ساتھ جو جنتا ہے، آپ نے دیکھ لیا اس کے انیشیٹوز کدھر ہیں. ایک اس کا انیشیٹو یہ ایس آئی ایف سی والا ہے. ایس آئی ایف جی سی کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے، سیلنگ ہے. دیر از نو جی انویسٹمنٹ ان دیٹ. یہ جب جی دیں گے نا سعودی عرب کو اور جی یہ آدھا حصہ، تو جی آپ یہ دیکھیں وہ ان کے گلے کے اوپر بیٹھے ہوں گے. یہ لوگ تو ہوں، ایک دن ختم ہو جائیں گے. پاکستان اس کانٹریکٹ سے نکل ہی نہیں سکے گا. لوگ کہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں یہ سونے کے اور تانبے کے، دنیا کی. اور وہ آپ ابھی جو ہے وہ پونے پونے بیچ کے بیٹھ جائیں. کرائیں نا، آپ انویسٹمنٹ کرائیں نا. آپ تو بیچ رہے ہیں انہیں، اور آپ اس کو غیر معینہ مدت تک بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سو ان کا یہ ایک میجر انیشیٹو ہے. پھر دوسرا جو ہے زراعت کے اوپر آ رہا ہے. زراعت کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ بیسکلی آپ کیا کر رہے ہیں کہ حکومت سے، پنجاب سے اور سندھ سے اور آئی ڈونٹ نو کے پی میں بھی یہ جائیں گے، ان سے زمینیں لے لیں گے اور آگے ٹھیکے پہ چلا دیں گے. ٹھیکے پہ، دیٹس آل. وہ ایک بریگیڈیئر ہے، مطلب نہیں غریب ایک کسانوں کا استحصال کریں گے، اور اس ٹھیکے میں ظاہری بات ہے جس یونٹ کا انچارج ہوگا وہ اس کو پانی بھی چوری کروانے میں یونٹ کا انچارج مدد کرے گا، اس کو فرٹیلائزر ڈلانے میں بھی بھائی مدد کرے دیکھیں گا. نا، وہی مارا جائے گا عادل سر. اتنا سیدھا سیدھا آ گیا ہے وہ بیچارے. مطلب لوگ فون کر کے کہیں گے سر وہ جانتے ہو تسی جنرل شاہد نذیر صاحب، پتہ نہیں کیڑا، سارے جی ہی نذیر ہیں، ٹھیک ہے. جی وہ شاہد جی نذیر صاحب کو بنا دیا ہے ان چارج آف آل دیز لینڈز دیٹ دے آر ٹیکنگ فرام پنجاب گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی. ابھی جب وہ اور ہر جگہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو بھی ان کو بھی ویگو دیے ہیں بائی دا وے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو لوگ یہ ان کے بھتا خوری والے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنے والے کرتے ہیں وہ کالے ویگو میں ہوتے ہیں، اور یہ جو ابھی زمینیں چلائیں گے یہ چٹے ویگو میں ہوں گے. یو سی دیٹ از دیئر ٹوٹل ڈفرینسیشن بٹوین ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو رن. ابھی یہ اللہ باتیں اللہ جو ہیں ہمارے عادل، رحم کرے سر. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر نوازیں گے ان لوگوں کو کہ جن سے یہ جو ہے اور فیورز کی جن کو ان کو توقع ہے. یہ کوئی فی سبیل اللہ تو کر ہی نہیں رہے، ملک کی بالکل. اس میں بہتری کے لیے تو کر ہی نہیں رہے. اس میں دیکھ رہے ہیں یار بلاؤ کسی اپنے جاننے والے کو تاکہ اس کو دیں، یہ دیں، وہ دیں، فلاں دیں. سو دس از آل اے ویری ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے سر. اور یہ بیٹل آف ہارٹس اور مائنڈ جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو جیتے بغیر اگر تو فوج یہ سمجھتی ہے، یا عاصم منیر یا اس کے جرنیل یا اس کے ٹونی افسران یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نغمے بنا کے 10 ارب روپے لگا کے، مزید آپ 10 ارب کیا آپ خربوں بھی لگا لیں، تب بھی یہ ڈرامے بازیوں سے، شتونگڑے پیدا کرنے سے، وڑک شڑک قسم کی چیزیں جو ہے وہ نمونے سامنے لانے سے آپ کا صرف مذاق ہو رہا ہے. مزید آپ کی انٹلیکٹ کے اوپر لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آسما جہانگیر ٹھیک کہتی تھی. وہ آپ اب واقعی ڈفرز کہے جاتے ہیں. آپ ایک یہ کامن فریز بن گیا آپ کے لیے جرنلز کے لیے، اور ڈفرز آپ کے لیے کامن فریز بن گیا جرنلز کے لیے، جو پہلے نہیں تھا. اور حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں حقیقت بھی اس طرح کی نہیں ہے. ہمیشہ سے جو ہے وہ برائٹ آفیسرز ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہم نے تو یہی دیکھا تھا جو رائز کرتے ہیں رینک کے اندر، اور ہم ان کو رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن عوام میں کیا تاثر ہے. Perception is much more important than reality, and the perception is that you're duffers. Why you're duffers? Kyunki you are spending money where it is not required, where it is not giving you desired result. It can be ڈسآنیسٹ ڈفرز. dishonest duffers ہیں آپ مشہور ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ 10 بلین لگا دیتے ہیں صرف ایڈورٹائزمنٹ کے اندر لگوانے دیتے ہیں، اور گانے بنوانے میں جو ہے وہ اپنی خود نمائی کے اندر لگا دیتے ہیں، which doesn't work. لیکن جہاں پہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے الفاظ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. آپ نے جو ہے وہ اپنی فوجی کمیونٹی کے اندر بھی اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے، ویٹرن کمیونٹی کے اندر بھی اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے، پاکستان پورے میں اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیٹل آف ہارٹ اینڈ مائنڈ
लोगों के दिलों में इज्जत के बगैर सिर्फ दहशत से आपका ख्याल है कि आप आगे चले जाएंगे और आप जो है वो जीत सकते हैं ये जंग और आप कामयाब हो सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसीलिए आपको डफर्स लोग कह रहे हैं, क्योंकि अवाम की मर्जी के बगैर कभी फौज जीत ही नहीं सकती। और वो मर्जी आर्टिफिशियल नहीं होती, ना आर्टिफिशियली क्रिएट की जा सकती है। इट हैज टू बी एन ऑर्गेनिक फीलिंग, ए जेन्युइन फीलिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। दिस इज व्हाट मी एंड कर्नल अकबर हम जो है वो जोर लगा रहे हैं आपको समझाने का। आपको नहीं समझ आएगी तो एट द एंड ऑफ द डे नुकसान आपका अपना ही होगा, ये और पाकिस्तान का नुकसान होगा, जो कि हम नहीं चाहते। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। मुझे और कर्नल अकबर हुसैन को इजाजत दीजिए।